تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ ہمارا معبود ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ایک ہی معبود ہوں، سب کا ایک ہی معبود ہوں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ تم سب کا، جتنی بھی مخلوق ہے، سب کا معبود الہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اللہ نے یہ بتایا کہ میں رحم کرنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں. تو اللہ رب العالمین نے اپنی صفت بتائی کہ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے. تو یہ صفت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. رحمان اور رحیم اللہ کی وہ صفتیں ہیں جن کے اندر مسلسل رحم کرنے کا، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی مسلسل رحم کرنے والا. اللہ رب العالمین جو ہمیں بتاتا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے، اس نے بتایا کہ میں آپ کا رب ہوں، میری عبادت کرو، میں الہ ہوں، تمہارا سب کا الہ میں ہوں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سب کا الہ میں ایک ہی معبود ہوں اور کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے. تو ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے. دراصل جو رب ہے اس کی عبادت لائق ہے. جب ہم اسے اپنا رب مانتے ہیں تو عبادت کسی کے لیے نہیں، نظر و نیاز کسی کے لیے، نہ خیرات کسی کے لیے، نہ باسبوس سجدہ رکوع قیام کسی کے لیے کچھ نہیں، صرف اللہ کی. جو عبادات کے تمام معاملات ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی کے لیے نہیں. وہ چاہے عبادت فعلی ہو، قولی ہو یا تقریری ہو، سب عبادتوں میں خالص اللہ کے لیے. اور اگر خیرات کی جائے تو اس میں بھی اللہ کی پناہ چاہیں کہ ہم کسی ریا میں نہ پڑ جائیں، صرف اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس تذکرے کے بعد قرآن مجید کے اندر سینکڑوں آیتیں اپنی صفت الہ کے بارے میں بیان کی. اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، فرمایا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں. لائے نفی جنس ہے، اس کی معنی ہے کہ معبود کی جتنی شکلیں صورتیں ہیں ذرہ بھی نہیں، کچھ نہیں، ذرہ بھی نہیں، کوئی نہیں. لائے نفی جنس یعنی لائے نفی جنس کے بعد اگر کوئی اسم آتا ہے اور اس میں پورے جنس کی نفی ہوتی ہے، یعنی معبود کی جتنی شکلیں صورتیں ہیں سب کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا میری عبادت کر. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ معبود ذرہ بھی نہیں ہے اللہ کے سوا. اے موسیٰ، اللہ کے سوا ذرہ بھی معبود نہیں ہے، کوئی نہیں معبود. یہ جتنے بھی لوگ جو اپنے آپ کو معبود سمجھ رہے ہیں، یعنی اپنے اندر وہ خصوصیتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا لوگوں کا مال کھانے کے لیے وہ طریقہ دکھا رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، شیطان کے یار ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، اور ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. وہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے. اگر وہ مدد کریں تو وہ اپنی مدد کریں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ سب بے بس ہیں. سب کا مالک ایک مالک اللہ رب العالمین ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جو مالک ہے اس کی عبادت کی جائے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ،
اللہ رب العالمین نے فرمایا بس جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ بس تو جان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پوری زندگی میں اللہ کے سوا کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں کی، کسی کے لیے خیرات نہیں کی، کسی کے سامنے جھکے نہیں، کسی کو اللہ کے سوا اپنا معبود نہیں مانا، تو لہٰذا ہمارے نبی ہیں وہ، تو ہمیں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ کے سوا نہ کسی کے سامنے جھکنا چاہیے، نہ رکوع کرنا چاہیے، نہ قیام کرنا چاہیے، نہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود ماننا چاہیے، نہ اللہ والی محبت کس سے کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ درس اور یہ پیغام دیا۔ قرآن مجید سورہ محمد کے اندر اللہ نے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تو جان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنی چاہیے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور نقش قدم پر چلنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی الہ یعنی معبودیت کے بارے میں ہمیں بتایا قرآن مجید کے اندر، سورہ حشر کے اندر، سورہ نمبر 59 کے اندر، آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپے اور کھلے کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ آگے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حشر کے اندر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو اللہ الذی، بے شک اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، ارشاد فرمایا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ بادشاہ ہے اور تمام عیبوں سے پاک ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین تمام عیبوں سے پاک ہے، اور ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور اپنی الہ اور اپنی ربوبیت کے بارے میں خود قرآن کے اندر اپنا جو ہے ہمیں اپنی صفت بتائی، اور ہمیں آگاہ کیا، اور ہمیں توجہ دلائی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ کو ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے سورہ حشر کے اندر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ الملک القدوس، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ بادشاہ ہے اور تمام عیبوں سے پاک ہے۔ تو لہٰذا جس میں کوئی عیب نہیں ہے تو عبادت اس کی کرنی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری بادشاہی ہے، اور میں تمام عیبوں سے پاک ہوں، تو ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی، فرمایا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نوح کی بات کو چھوڑا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے میرے رب میری قوم میری نافرمانی کر رہی ہے، ربی انہم عصونی، اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن کے اندر کیا کہ اس نے اپنی قوم کو جب بولا کہ تم یہ ماپ تول میں کیوں کمی کرتے ہو، اور آپ جو ہو اللہ کی عبادت کرو، تو ان کو فرمایا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔
سورہ اعراف آیت نمبر 85 کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ایک ہی دعوت دی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی تذکرہ قرآن جب بھی پڑھتے فاتحہ سے والناس سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے کہ لوگوں اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، جس کی معرفت آپ کی دنیا اور آخرت کی نجات ہے، جس کی معرفت آپ کو دنیا آخرت میں کام آنے والی ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ تو توحید کی طرف تمام انبیاء نے یہ جو دعوت دی اپنی قوم کو، اور جن جن قوموں نے اپنے نبیوں کی اس توحید کو ٹھکرایا اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں بھی غرق کر دیا اور آخرت میں بھی رسوا کر عذاب ان کے لیے ہے۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔